अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस मुनहरिफ अरकान के दरखास्तों की यकसोई हो चुकी है। स्पीकर की वजाहत, दस्तूर के मुताबिक टीआरएस में जम। वजीर उमूर मुकन्नना ने किया खुलासा। कांग्रेस का एहतजाज। हाईकोर्ट मुंतकिल नहीं होगा, हुकूमत का कोई इरादा नहीं। सेक्रेटरीट की मुंतकली के दौरान फाइल्स महफूज रखे जाएंगे। मुतालबात ज़र पर विज़रा का जवाब। दूसरी शादी करने वाली लड़कियां भी शादी मुबारक स्कीम के लिए अहल। आसरा वज़ाइफ शादी मुबारक आइम्मा मोज़नीन के मुशायरे की इजराई पर मजलिस ने दिया जोर। कमजोरों को सियासी ताकत के जरिए ताकतवर बनाना मजलिस का मकसद। कौम व मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आला तालीम हासिल करें। सालाना तालीमी इमदाद प्रोग्राम से सदर मजलिस की तुलबा को तलकीन। और मुबाहिस के बगैर ही सिविल कोड और म्यूनिसिपल तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर, कांग्रेस का एतराज। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ऐवान असम्बली में हफ्ते के दिन मुनहरिफ अरकान असम्बली के मसले पर कांग्रेस पार्टी के सवाल का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दो टूक अंदाज में जवाब दिया कि उनके पास किसी भी अरकान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सब दरखास्तों की यकसोई कर दी गई है। इससे पहले श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर कामयाब होकर टीआरएस में शामिल होने वाले अरकान के खिलाफ इनहराफ कानून की खिलाफ वर्जी की शिकायत की गई थी। ताहम इस पर कार्रवाई करने के बजाय इन अरकान की नुमाइंदगी पर इन अरकान को टीआरएस में जम कर दिया गया है, जिस पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वो मुनहरिफ अरकान नहीं हैं, दस्तूर के मुताबिक टीआरएस में जम हुए हैं। जिस पर कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया और इस पर नाराजगी जाहिर करने का मौका फराहम न करने पर अपनी ही नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज करने लगे। ताहम स्पीकर ने कहा कि इनके पास किसी भी मुनहरिफ अरकान की शिकायत नहीं है। तमाम शिकायतों की यकसोई की जा चुकी है। तेलंगाना हाई कोर्ट की मुंतकली का हुकूमत का कोई इरादा नहीं। अदलिया के मुतालबात ज़र का जवाब देते हुए वज़ीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि 4.5 साल की मुसलसिल जद्दोजहद के बाद हाई कोर्ट हासिल हुआ है। इसकी मुंतकली का कोई इरादा नहीं है और न ही हुकूमत इस पर गौर कर रही है। इन्होंने बताया कि 23 जुडिशल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया है। नलसार यूनिवर्सिटी में अब तक 274 वकला को तरबियत दी गई है और लोअर कोर्ट में 1554 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए कहा कि सेक्रेटरीट की मुंतकली के दौरान फाइल्स को बिल्कुल महफूज तरीके से मुंतकिल किया जा रहा है। इन्होंने कौसर मोहिउद्दीन के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि उर्दू जबान में इम्तिहान हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि अब तक 1,17,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हो चुका है और 2 लाख आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को उनके काम के मुताबिक तनख्वाह दी जा रही है। वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सहाफ़ी खुश हैं। अब तक 16,868 एक्रेडिशन कार्ड्स जारी किए गए हैं। मुलाजमीन की तर्ज पर इनको तिब्बी खिदमात भी फराहम की जा रही है। सहाफ़ियों की बहबूदी के लिए मुख्तस करदा फंड 100 करोड़ रुपए के जरिए सहाफ़ियों की मदद की जा रही है। इन्होंने बताया कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। अराजी फराहम करने के लिए मामले पर वजीर मौसूफ ने कहा कि यह मसला अदालत में है। जैसे ही इसकी यकसोई हो जाएगी, सहाफ़ियों और अरकान असम्बली को अराजी फराहम की जाएगी। असम्बली इजलास के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम में हो रही ताख़ीर पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। इन्होंने मुतालबा किया कि इस स्कीम को मजीद सहूलत बख्श बनाया जाए। स्कीम चल रही है तो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुकन्नना मजलिस पार्टी में डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में सबसे पहले तक शादी मुबारक की तजवीज़ को पेश किया था, जिस पर वो हुकूमत ने इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें गरीब लोग, गरीब जरूर होते हैं
लेकिन उनके भी नामूस और इज्जत वक़ार का मसला रहता, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। 2014 के बजट सेशन में अकबर साहब ने शादी मुबारक स्कीम की तजवीज़ पेश करते हुए कहा था कि इसमें एक लमसम अमाउंट दिया जाए तो बेहतर है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना राजशेखर रेड्डी साहब ने इसको फौरी कबूल किया और उस वक्त से लेकर आज तक सबसे ज्यादा कामयाबी के साथ अगर कोई स्कीम चल रही है तो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की है। सिर्फ इसमें कहना ही है मुझे कि अभी हालिया में 6-7 महीने इसके चकों की इजराई में ताखीर हुई और उसकी एक वजह थी कि असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन कोड की बुनियाद पर उसको रोका गया था। बाद में उसको रिलीज की गई, बहुत सारे अभी रिलीज होना है। ये जो तहकीकात थी मंडल रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से तहकीकात की जाती है, उसमें तेजी पैदा करने के लिए जल्द से जल्द ये चेक की इजराई के इंतजाम करने के लिए हिदायत दें और उसके लिए पाबंद करें मंडल ऑफिस को कि इसमें जो सहूलतें हुकूमत ने फराहम की है, सबसे ज्यादा अकबर साहब के बोलने पर हमारे चंद्रशेखर साहब ने इसके कवायद में नरमी पैदा की ताकि गरीब को भी इससे इस्तेफादे का मौका मिले। ज्यादा सख्तियां नहीं है, एक आइडेंटिटी प्रूफ पर इसकी मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया। बहरहाल सबसे अच्छी स्कीम जो चल रही है, मैं समझता हूं 99% गरीब लोगों को जो दरखास्त गुजार है उनको इस्तेफादे का मौका मिल रहा है। 1% कुछ दरखास्तें जो टेक्निकली कवायद के खिलाफ होती है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, ये चक्की इजराई में ताखीर हो रही है, वो ताखीर को खत्म करके जल्द से जल्द इजराई के इंतजाम करें तो बेहतर होगा। शुक्रिया। वजीर डी कमलाकर ने कहा कि मुआशी बहरान के बावजूद इस स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम में कटौती नहीं की गई। इन्होंने बताया कि 99% मुस्तहिक अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि चेक्स की तकसीम में ताखीर हो रही है, इस पर काबू पाया जाएगा और इस स्कीम को मजीद सहूलत बख्श बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि दूसरी शादी करने वाली लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकती हैं। मजलिस के रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि आसरा वज़ाइफ की रकम की इजराई मौसर अंदाज में नहीं हो रही। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि 57 साल तक हद उम्र की दरखास्तों पर अमलावरी कब होगी। आसरा पेंशन के ताल्लुक से जो पिछले 2017 और 18 के दरमियान में शहर हैदराबाद के तमाम मंडल्स के अंदर जो 1500 रुपये, 1000 रुपये दिए जा रहे थे और उस वक्त 2018 में मैं समझता हूं तमाम शहर हैदराबाद के मंडल्स के अंदर 4-4 महीने या 5-5 महीने तक इनको पेंशन नहीं दिया जा रहा था। इसके बारे में कई मरतबा जिला कलेक्टर्स को, दीगर ऑफिसर से भी मुलाकात करके उनको तफसीलात बताए, मगर मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि जो गरीब आवाम जो पेंशन के लिए जो अप्लाई करती है उनको 4-4 महीने, 3-3 महीने तक रोकने से उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूं, जो हमारे सीएम साहब ने जो उम्र के अंदर कमी लाई जो 57 साल के लिए, और वो कई हज़ारों एप्लीकेशन फॉर्म्स मंडल ऑफिस को लेके जा रहे हैं, मगर वहां पर वो दरख्वास्त को लिया नहीं जा रहा है और ये दरख्वास्त कब से लिएंगे और ये तफसीलात मैं आपके जरिए हुकूमत को बताने की जरूरत है। वजीर पंचायत राज ईद याकर ने कहा है कि इस स्कीम पर सालाना 9,402 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नए वज़ाइफ के तहत अब तक 6 लाख मुस्तहिक अफराद की निशानदही की जा चुकी है। हैदराबाद में इसका सर्वे नहीं किया गया है, बहुत जल्द यहाँ का सर्वे भी मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक और दीगर छोटे मसाइल हैं, इनको दूर कर लिया जाएगा। मजलिस के रुकने असेंबली मौज़म खान ने वक्फे सवालात के दौरान मौज़नीन और आयमा के मुशाहरे की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की नाअहली की वजह से दरखास्तों को मंजूरी नहीं दी जा रही। कई दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं और इसकी फौरी मंजूरी होनी चाहिए। चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से मौज़मों को हर महीने को महीना जिस तरीके से पैसे दिए जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस स्टेप के ऊपर वेलकम करती है। बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, मगर आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, आज तेलंगाना के अंदर कई हजार एप्लीकेशन इमाम और मौज़म वक्फ बोर्ड के अंदर सबमिशन कर चुके हैं, मगर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स की नाअहली की तरफ से बोल सकता हूं मैं, उस एप्लीकेशंस को सैंक्शन किया नहीं जा रहा है। लॉन्ग पेंडिंग इशू एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं वहां पर और मजबूर होकर
जब हमारे दफ्तर आकर उस वहाँ के एप्लीकेंट्स आके जब बोलते हैं या एमएलए कोई फोन करता है या कोई रिकमेंडेड होता है तो जब फाइल बढ़ती है तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, जितने पेंडिंग एप्लीकेशंस आज वक्फ बोर्ड के अंदर इमाम और मौजम के हैं आप इमीडिएटली सैंक्शन कराना चाहिए। सर 3,000 रुपए वजीफा गवर्नमेंट दे रही थी, उसके बाद 5,000 रुपए गवर्नमेंट वजीफा कर चुकी है। आज कई महीनों से उस वजीफे भी रुके हुए हैं वहां पर जो दे रहे हैं इमाम और मौजम को। आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस है सर आप इमीडिएटली वो सारे पेंडिंग एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करा के इस वक्फ बोर्ड की तरफ से अप्रूवल कराइए और जितने भी पेंडिंग जो लोगों को रुके हुए हैं पैसे इमाम और मौजमों को वो इमीडिएटली उनको पैसा देना चाहिए। वजीर बहबूद के ईश्वर ने बताया कि ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों की जल्द यकसोई की जाएगी। इन्होंने बताया कि शुरू में 6,000 आइमा और मौज़नीन को मुशाहरा दिया जाता था, लेकिन अब इसमें 2,000 का इजाफा हुआ है। इन्होंने बताया कि मई के महीने तक की अदायगी मुकम्मल हो चुकी है, बाकी बकायाजात जल्द अदा किए जाएंगे। हर माह इस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि ITR प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत ने मनसूख कर दिया है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने अपने तौर पर मुख्तलिफ IT क्लस्टर्स खोलते हुए IT को फ़रोग़ दिया है। इन्होंने कहा कि ITR प्रोजेक्ट UPA हुकूमत की एक सोच थी, लेकिन 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि गरीब आवाम को लाश की मुंतकली के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए हुकूमत ने मुफ्त एम्बुलेंस का एहतमाम किया। अब तक 33,000 लाशों को मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद में मुख्तलिफ दवाखानों में 30 एम्बुलेंस को आवाम के लिए दस्तियाब रखा गया है, जबकि 10 एम्बुलेंस को इस मकसद के लिए महफूज किया गया है। कांग्रेस के रुकने असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत अपने प्रोग्रामों की तशहीर पर जो रकम खर्च कर रही है, इससे आवाम के वादे पूरे किए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में भी हुकूमत के प्रोग्रामों की बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है, जबकि किसी भी हुकूमत के ओहदेदार दीगर रियासतों के प्रोग्राम पर नजर रखते हैं, जिस पर वजीर के तारक रामाराव ने जवाब दिया कि तशहीर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी, इसको बराबर जारी रखा जाएगा, क्योंकि दीगर रियासतों में हुकूमत के प्रोग्रामों की तशहीर से तेलंगाना के विकार में इजाफा हुआ है और इसकी पहचान बनी है। इससे सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। मजलिस के रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा है कि तेलंगाना सरकारी ज़बान कमीशन में उर्दू दां का तकर्रुर किया जाए। मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ कमीशन का क़याम का मसला भी ज़ेरे इल्तवा है। इन्होंने सवाल किया कि कितने इंसदाद रिश्वत सतानी मामलात के खिलाफ कार्रवाई की गई। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि NRIs के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इन्होंने हुकूमत से कहा कि क्या हुकूमत हाई कोर्ट को मुंतकिल करना चाह रही है, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। मुलाजिमीन की सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे का वायदा किया गया था, इस पर अमल आवरी कब होगी। इन्होंने उर्दू ज़बान में मुसाबकती इम्तिहानात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद भी इसकी अमलावरी नहीं हो रही है। कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात उर्दू जबान में नहीं किए जा रहे हैं। CM साहब ने इस हाउस में वादा किया था कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी सारे इम्तिहानात किए जाएंगे, लेकिन इस पर कोई अमलावरी नहीं की गई। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं उनके साथ साथ इसको भी अमलावरी करें। पब्लिक सर्विस कमीशन के जानिब से कितने नोटिफिकेशन दिए गए और कितने लोग को अपॉइंट ऑर्डर दिया गया, इसे हाउस को जानने की जरूरत है। और हुकूमत में कितने वैकेंट पोस्ट है खाली, और इस हाउस को जानने की जरूरत है। स्पीकर साहब, हमारी पार्टी हाई कोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ है, इसको वहीं पर रखने की जरूरत है। पिछले हुकूमतें ओल्ड सिटी से म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस और पुलिस कमिश्नर ऑफिस की शिफ्टिंग कर चुकी है। हमारी पार्टी का मुतालबा है कि हाई कोर्ट को वहीं पर रखें, और कई सारे पोस्ट लोअर कोर्ट में खाली हैं, इसे जल्द से जल्द भर्ती किया जाए।
ایوان اسمبلی میں سول کوڈ ترمیم بل اور میونسپل ترمیم بل کو مباحث کے بغیر منظور کر لیا گیا۔ وزیر قانون اندرا کرن ریڈی نے بتایا کہ سول کوڈ کے مقدمات کی یکسوئی کے لیے اس بل میں ترمیم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1972 ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے جونیئر سول کوڈ میں اب 15 لاکھ روپے کے مقدمات کی سنوائی ہوگی۔ اسی طرح سینئر سول کوڈ میں 50 لاکھ روپے کے مقدمات کی یکسوئی کی جائے گی۔ ماباقی کیسز کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں سنوائی ہوگی۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے بتایا کہ 19 جولائی 2019 کو میونسپل بل کو منظوری دی گئی تھی، تاہم اس پر گورنر کے اعتراض کے بعد ان کی سفارشات کے مطابق حکومت نے آرڈیننس جاری کیا تھا۔ ان سفارشات کی تعمیل کرتے ہوئے یہ بل پیش کیا گیا۔ 19 جولائی کے بل میں انتخابات کے شیڈول کا اختیار حکومت کو دیا گیا تھا، تاہم اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 4 ترمیمات بھی کیے گئے ہیں۔ بلز کی منظوری پر کانگریس کے قائدین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایوان میں ان کی عدم موجودگی کو دیکھتے ہوئے بلز منظور کیے گئے ہیں۔ یہ حکومت فلور کوارڈینیشن میں ناکام ہو چکی ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 24 ستمبر سے بدکمہ ساڑیوں کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ شہر سے تعلق رکھنے والے وزراء اور ڈپٹی اسپیکر نے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے دوران وزیر ٹی سرینواس یادو نے بتایا کہ 30 ستمبر تک ساڑیوں کی تقسیم کا عمل جاری رہے گا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 15,40,000 ساڑیوں کو منظوری دی گئی ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ سول سپلائز کا تعاون بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے اب تک 4 لاکھ ساڑیاں GHMC کو روانہ کر دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وائٹ راشن کارڈ رکھنے والی ہر خاتون کو ساڑی دی جائے گی۔ تلنگانہ کی حضور نگر اسمبلی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ایس سائی ریڈی کو پارٹی امیدوار مقرر کیا ہے۔ سائیدی ریڈی نے 2018 کے اسمبلی انتخابات میں صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں معمولی ووٹوں کے فرق سے شکست ہوئی تھی۔ 21 اکتوبر کو حضور نگر اسمبلی حلقے کا ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ KCR نے ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی کے ساتھ ضمنی انتخاب پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ چیف الیکٹورل آفیسر رجت کمار نے حضور نگر اسمبلی حلقے کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 23 ستمبر کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہوگی۔ 3 اکتوبر کو پرچے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ رائے دہی 21 اکتوبر کو ہوگی اور نتائج 24 اکتوبر کو جاری کر دیے جائیں گے۔ رجت کمار نے بتایا کہ ضلع سوریا پیٹ میں ضابط اخلاق کے نفاذ پر عمل آوری شروع ہو چکی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ظلم و ناانصافی سے قومیں کمزور نہیں ہوتی بلکہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے والی قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دارالسلام میں مجلس کے سالانہ تعلیمی امداد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علم و عمل کی وجہ سے لوگ گزر جانے کے بعد بھی صدیوں زندہ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے کمزوروں کو طاقتور بنانے کا کام کر رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے طلباء و طالبات سے کہا کہ وہ قوم اور ملک کا مستقبل ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور قوم و ملک کی طاقت بنیں۔ قبل ازیں ماہر معاشیات ڈاکٹر عامر اللہ خان نے طلباء و طالبات کو مشورہ دیا کہ وہ مشکل مضامین سے نہ گھبرائیں بلکہ اساتذہ کی مدد سے مشکل کو آسان کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے تمام سہولیات مہیا کروائی ہیں جو ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ واضح ہے کہ سال 2005 سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اردو میڈیم سرکاری اسکولز کے طلباء کی تعلیمی امداد کی جا رہی ہے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اس منفرد اسکیم کا آغاز کیا تھا اور ان 14 سالوں میں تقریباً 6 کروڑ روپیوں کے ذریعے 2.5 لاکھ سے زائد طلباء کی تعلیمی امداد کی گئی ہے۔ مجلس کی اس تعلیمی کٹ میں اسکول بیگز، اسٹیشنری، کتابیں، کاپیاں، 10ویں جماعت کی امتحانی فیس، امتیازی کامیابی حاصل کرنے والوں کو رقمی انعامات اور اساتذہ کو بھی رقمی انعامات شامل ہیں۔ ہفتہ 21 اکتوبر کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا، یاقوت پورہ اور چار مینار کے 31 اسکولوں کے طلباء میں تعلیمی امداد کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ 23 اور 24 ستمبر کو ماباقی حلقوں کے اسکولوں کے طلباء میں تعلیمی کٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ الدین اویسی صاحب، میں
اس بات کا بڑا فخر ہے کہ میں آج کے اس جلسے میں شامل ہو رہا ہوں, اور اس جلسے میں شامل ہونے کا جو مجھے فخر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک یہاں پہ جو کوشش کی جا رہی ہے آپ سب لوگوں کو کتابیں دینے کی, یہ بڑی اہم کوشش ہے, اور میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں 3 یا 4 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ سب جو میرے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پڑھاتا ہوں, میں ٹیچر ہوں, اور میں اسی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں سے 3-4 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات, جو بھی لڑکے لڑکیاں میری بات سن رہے ہوں, وہ پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. آپ کیوں خوش قسمت ہیں؟ آپ اس وجہ سے خوش قسمت ہیں کیونکہ ہندوستان میں آپ جیسے لوگ, آپ جیسے لڑکے لڑکیاں کتنے ہوں گے؟ آپ جیسے لڑکے لڑکیاں 10% سے کم ہیں. 10% کیوں؟ آپ وہ 10% ہیں جو اسکول کو جاتے ہیں. جو جب اسکول کو جاتے ہیں تو اس اسکول میں کتابیں ہوتی ہیں, اس اسکول میں ٹیچر ہوتا ہے, اور اس اسکول میں لیکچر ہوتا ہے. باقی 90% جو بچے لڑکے لڑکیاں ہیں ہندوستان میں, وہ ایسے اسکول کو جاتے ہیں جہاں پہ نہ ٹیچر ہوتا ہے نہ کلاس ہوتی. تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے اسکول جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک اچھی بلڈنگ, ایک اچھا ٹیچر, ایک لیبوریٹری, اور الحمدللہ, اور اس بات کا میں بہت مبارکباد دوں جناب اسد اویسی کو اور ان کی جماعت کو کہ آپ کو وہ ایک ایسی چیز مہیا کرا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی میں بہت فائدہ ہوگا. یہ جو کتابوں کی کٹ ہے, جب میں پہلی بار دیکھا تھا اس کو 4 سال پہلے, تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ کتابیں کون دے رہا ہے. میں ایک گاؤں میں تھا عادل آباد میں, اور وہاں بچوں کے پاس میں نے یہ کٹ دیکھی, اور کھول کے جب میں نے کتابیں دیکھیں تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں, اور بچے ایکچولی اس کو یوز کر رہے تھے, ورنہ بچے کہاں یوز کرتے ہیں کتابیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بچے ان کتابوں کو یوز کر رہے ہیں. جب میں نے معلوم کیا یہ کہاں کا ہے, تو تب میں نے پھر باقاعدہ جناب اویسی صاحب کو مبارکباد دی کہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ بہت بڑا کام ہے, اور اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیوں ہوں یہاں پہ, اور میں آپ کو جو کیا 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جیسے لڑکے لڑکیاں جو یہاں پہ موجود ہیں, اور جن سے ہم کو بڑی امیدیں ہیں کہ آپ پڑھ لکھ کے بہت بڑے لوگ بنیں گے, آپ اس قوم کو, اس معاشرے کو, اس شہر کو, اور اس ملک کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچائیں گے. آپ لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سوال کہ اگلا سوال, ایک سوال تو آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں, دوسرا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہ رہے ہیں, کہاں تک پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے, اور اس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ میں کتنا پڑھنا چاہ رہی ہوں, تو آپ یہ جواب دیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے BA کر کے ختم نہیں کرنا ہے, مجھے MA کر کے ختم نہیں کرنا ہے. آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ گریجویشن کریں, پوسٹ گریجویشن کریں, PhD کریں, پوسٹ PhD فیلوشپس کریں. اور یہ کیوں کریں آپ؟ کیونکہ اب آپ کے لیے یہ سہولیت مہیا ہے, یہ سہولیت آپ کے لیے بڑی عام ہے. اور اس کے لیے بھی میں جناب اویسی صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ خصوصاً تلنگانہ میں آپ سب لوگوں کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے اب کہ آپ جب تک چاہیں پڑھتے جائیں. آپ لوگوں میں سے جو بھی 10ویں پاس کرے, 12ویں پاس کرے, کالج جائے, جو بھی پاس کرے, جس کو بھی ایڈمیشن ملے, اس کو یہ پوری گارنٹی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے, ادارے کی طرف سے, خود جناب اویسی کی طرف سے آپ کو یہ پوری امداد, پورا سپورٹ, پوری گارنٹی ہے کہ آپ جب تک پڑھنا چاہیں آپ کی فیس کوئی اور پے کرے گا, آپ کی کتابیں کوئی اور دے گا آپ کو, اور آپ جب تک محنت کر سکتے ہیں کریں. اسی لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ اسکول کالج چھوڑ دیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے, خاص طور سے طلباء اور طالبات سے, کہ اس بیگ کا صحیح استعمال کریے, خوب پڑھیے, تعلیم حاصل کریے, اور
میرا ماننا یہ ہے، عامر بھائی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو مجھ سے زیادہ ان باتوں پر ان کا علم ہے، کہ مسلمانوں کو جو چیز ہندوستان میں پیچھے کھینچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غربت نہیں، ناانصافی نہیں، بلکہ تعلیم۔ اگر ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، اگر ہم تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے تو یہی ہم کو طاقتور بنا سکتا ہے، اور یہی کوشش مجلس اتحاد المسلمین کرتے آئی ہے۔ ہم الیکشن میں صرف جیت کر اپنی شہرت میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے، ہم الیکشن میں جیت کر صرف جذباتی تقاریر نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا اور آپ کے ووٹ حاصل کرنے اور آپ سے ووٹ ڈالنے کی جو اپیل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کا ہم کام کر سکیں اور مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی سے ان کو نکال سکے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا بنیادی کام رہا۔ یہاں پر آپ لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مرکزی دفتر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے پاس، مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 11-12 سال عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس دفتر کے لیے مقدمہ لڑا، اور جب کامیابی ملی تو یہاں پر پہلا کام مجلس نے کیا کیا کہ یہاں پر ایک ITI کی شروعات کی تھی، اور ITI چلتا رہا، اور اس کے بعد مرحوم قائد سالار ملت نے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ آج آپ امریکہ کو اگر آپ جائیں گے کبھی، آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، پوچھئے، سب سے بڑی تعداد وہاں پر پورے امریکہ میں، بلکہ نارتھ امریکہ میں، اگر مسلم ڈاکٹر آپ کو ملتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے جو ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر گئے۔ الحمدللہ وہاں پر اللہ نے ان کو اونچے اونچے مقامات پر فائز کیا، اور اللہ ان سے بڑے بڑے نیک کام لے رہا ہے۔ تو یہی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پڑھیے، اور میری آپ کے ماں باپ سے بھی گزارش ہے، خاص طور سے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے۔ یاد رکھیے، اگر یقیناً میں بھی ایک باپ ہوں، اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی خیر خوبی کے ساتھ ایک اچھے گھرانے میں اچھے لڑکے کے ساتھ ان کی شادی کریں، مگر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم سے دور رکھیں۔ اور میں آپ سے، جیسا عامر بھائی نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کی انشاءاللہ اچھی جگہ شادی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو ترک کر دیں۔ میں خود آگے بڑھ کر میں کئی ایسے چیزیں دیکھا ہوں کہ ہماری بہنیں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں، اور نہ صرف جاری رکھتے ہیں بلکہ PhD کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں، جس کا ذکر ابھی عامر بھائی نے آپ سے کیا۔ اور عامر اللہ خان صاحب کے والد عثمان یونیورسٹی میں لائبریرین تھے، آپ کے والدہ الحمدللہ اللہ ان کو صحت دے، وہ ٹیچر تھے ایک گورنمنٹ کے اسکول میں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ ان پہ جذبہ تھا، اللہ نے ان کو کیسا، ان کی محنت اور ان کی جستجو کو اللہ نے ان کو کیسے اونچائیوں پر لے کر گیا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ صرف تعلیم صرف ایک دولت مند گھرانے کا ان کا حق ہے، بلکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی دولت مند ہے یا کوئی غریب ہے۔ جو جستجو کرے گا، جو محنت کرے گا، جو پڑھے گا، علم اس کو اونچا لے کر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا، اگر آپ جا کر کسی عالم دین سے پوچھیں گے، فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، اور اس ہدایہ کے پہلے جلد پر جو حدیث شریف لکھی گئی، اس میں یہ لکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، امام دار الہجرت امام احمد بن حنبل نہیں ہے، امام شافعی نہیں ہے، امام مالک نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نہیں ہیں، مگر علم کی وجہ سے دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے آپ کو، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو برحق ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے تو خوب تعلیم یافتہ بنو، خوب علم حاصل کرو، حیدرآباد کا نام روشن کرو، ہندوستان کا نام روشن کرو، مسلمانوں کے لیے ایک نعمت بنو، زحمت مت بنو، مسلمانوں کی ایک طاقت بنو، اور مسلمانوں کے مسائل حل کرو۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ غریب گھرانے کے بچے جب علم حاصل کرتے ہیں
اور جب اللہ ان کو علم کے ذریعے سے دنیا کی بلندیوں پر لے کر جاتا ہے تو وہی صحیح خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تکلیف کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان تمام نامصائب حالات سے گزر کر آپ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ میں ایک قوم اور ملت کا ایک درد ہوتا ہے، ایک فکر رہتی ہے. تو اس لیے میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کریے. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے ہیلتھ کیمپس کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. ہفتے کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ملک پیٹ کے اعظم پورہ، قدیم ملک پیٹ اور اکبر باغ میں مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیے گئے. اعظم پورہ کے کٹل گڑا، قدیم ملک پیٹ کے پدما نگر اور اکبر باغ میں سینکڑوں افراد نے اس ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کیا. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کیے اور انہیں مفت دوائیں بھی تقسیم کی. ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ سے متاثرہ مریضوں کی بھی جانچ کی گئی. ڈاکٹرز نے عوام کو اپنے گھروں میں صاف صفائی رکھنے کا مشورہ دیا. کارپوریٹرز کی نگرانی میں نالوں اور جہاں پر پانی جمع ہے وہاں مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا. مجلسی کارپوریٹر، نمائندے کارپوریٹرز سیف الدین شفیع اور محی الدین ابرار بھی اس موقع پر موجود تھے. ٹائیفائڈ سے بچنے کے لیے صاف پانی استعمال کرنا چاہیے. اویسی ہاسپٹل کے شعبے کمیونٹی میڈیسن کے ڈاکٹر فواد شیخ نے بتایا ہے کہ جراثیم کی وجہ سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے، اس لیے پانی کو ابال کر استعمال کیا جائے. کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا جائے. ڈاکٹر نے ٹائیفائڈ کا ٹیکہ لینے کا بھی مشورہ دیا کیونکہ اس سے 3 تا 5 سال تک ٹائیفائڈ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. کیسے ہم ٹائیفائڈ سے بچا جا سکتا ہے؟ ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بیکٹیریا کے اندر اپنے آنے سے ہوتی ہے. عموماً یہ بیکٹیریا پانی میں، کھانے کی چیزوں پہ پایا جاتا ہے جو کنٹامنیٹ ہوئی ہے مکھیوں سے اور اپنے ہاتھوں سے، جس کو ہم نے کھانے سے پہلے صاف نہیں دھویا ہے. اس وجہ سے یہ سارے جو بیکٹیریا ہے کھانے کے اندر یا پانی میں آ جاتے ہیں، یا پھر پانی کے کنٹامنیشن سے جس کے اندر نالے کا پانی یا پھر دوسرا طریقے کا پانی جو پائپ لائن کے اندر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جب ہم یہ بغیر اس کو اسٹیرلائز کرے پیتے ہیں تو یہ بیماری آ سکتی ہے. اس کا پریونشن اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے، ہاتھ صاف دھونے چاہیے کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ کے بعد باہر آنے پہ ہاتھ کی صفائی کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب بھی پانی پیے تو پانی جو ہے بوائل کیا ہوا، ٹھنڈا کیا ہوا پانی پیے، یا پھر پانی اس طریقے کا پیے جو کہ باٹل واٹر ہے، اس میں جو ہے کنٹامنیشن کے چانسز کم رہتے ہیں. جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ کھانا جو ہے فوڈ ہینڈلر سے جب ہم لیتے ہیں وہ اپنے خالی ہاتھ نہ لگائیں. گلو ہاتھ وغیرہ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر چانسز یہ کھانے سے پھیلنے کی کم ہو جاتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جب بھی مکھیاں وغیرہ زیادہ ہیں تو اس جگہ ہم جا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. مکھیوں کے بیٹھنے سے بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے. اور اس کے لیے خصوصی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک ویکسین اویلیبل ہے، ٹائیفائڈ ویکسین، جو کہ ہم اپنے ہاسپٹل سے لے سکتے ہیں، جس سے یہ بیماری کم ہو سکتی ہے، جس کے اندر یہ ویکسین دیا جاتا ہے. بلدیہ سنگاریڈی کو 10 زونز میں تقسیم کرتے ہوئے صاف صفائی کے کام انجام دیے جائیں گے. میونسپل کمشنر سنگاریڈی پرشانتی نے نمائندے 4TV عبد الرحمان سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع کلکٹر ہنمنت راؤ کی ہدایت پر ایک خصوصی مہم چلاتے ہوئے بلدیہ کو 10 زونز میں تقسیم کیا جائے گا. میونسپل کمشنر پرشانتی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھیں، کچرے کو سڑک پر یا اپنے گھر کے قریب نہ پھینکیں. انہوں نے بتایا کہ کچرے کی وجہ سے ڈینگو، ملیریا جیسے امراض پھیل رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صفائی کے تعلق سے بلدیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
انٹرمیڈیٹ نتائج میں بے قاعدگیوں اور طلباء کی خودکشی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے NSUI کی طرف سے اسمبلی کے گھیراؤ کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ انٹرمیڈیٹ نتائج میں ہوئی بے قاعدگیوں کے ذمہ داروں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ خودکشی کرنے والے طلباء کے افراد خاندان کی بھی مدد نہیں کی گئی۔ پولیس نے بعد میں احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے نشیمن نگر میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ 200 سے زائد پولیس ملازمین نے اس تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 2 ویلرز اور آٹو کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے مشتبہ افراد اور راؤڈی شیٹرز کو بھی تحویل میں لے لیا۔ پولیس کی طرف سے غیر قانونی گٹکے کی فروخت کے اڈے کو بھی بے نقاب کیا گیا اور بڑی مقدار میں گٹکا ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ امن و قانون کے لیے عوام میں اعتماد کی بحالی کے لیے یہ تلاشی مہم انجام دی گئی۔ سنتوش نگر ACP شیورام شرما کی نگرانی میں یہ مہم انجام دی گئی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کانگریس منحرف ارکان کے درخواستوں کی یکسوئی ہو چکی ہے۔ اسپیکر کی وضاحت، دستور کے مطابق TRS میں ضم، وزیر امور مقننہ نے کیا خلاصہ، کانگریس کا احتجاج۔ ہائی کورٹ منتقل نہیں ہوگا، حکومت کا کوئی ارادہ نہیں، سیکریٹریٹ کی منتقلی کے دوران فائلز محفوظ رکھے جائیں گے، مطالبات زر پر وزرا کا جواب۔ دوسری شادی کرنے والی لڑکیاں بھی شادی مبارک اسکیم کے لیے اہل، آسرا وظائف، شادی مبارک، آئمہ موذنین کے مشاہدے کی اجرائی پر مجلس نے دیا زور۔ کمزوروں کو سیاسی طاقت کے ذریعے طاقتور بنانا مجلس کا مقصد، قوم و ملک کے مستقبل کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، سالانہ تعلیمی امداد پروگرام سے صدر مجلس کی طلباء کو تلقین۔ اور مباحث کے بغیر ہی سول کوڈ اور میونسپل ترمیمی بل ایوان میں منظور، کانگریس کا اعتراض۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔